خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات حسب معمول آج میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ المزمل کی تلاوت کرنے جا رہا ہوں۔ سورہ مزمل کی خصوصیات بہت زیادہ ہیں، تلاوت کرتی رہنی چاہیے، نمازوں میں بہت زیادہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے کپڑے میں لپٹنے والے، رات میں قیام کر مگر تھوڑا حصہ، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر دو یا اس سے کچھ بڑھا دو، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ہم تم پر ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں۔ ٹھہر ٹھہر کر پڑھو کا مطلب یہ ہے کہ مفہوم پر دھیان دیتے ہوئے پڑھو۔ جب آدمی ایسا کرے تو قاری اور قرآن کے درمیان ایک دو طرفہ عمل شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن اس کے لیے ایک الہی خطاب ہوتا ہے اور اس کا دل ہر آیت پر اس خطاب کا جواب دیتا چلا جاتا ہے۔ یعنی یہ سمجھ لیے یہ اہمیت کیا ہے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے رہنا چاہیے، معنی مفہوم کو سمجھتے رہنا چاہیے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ دعا کرتے رہیے گا اور تھوڑا وقت نکال کے قرآن کی تلاوت کا ہمیشہ عادت ڈال دیجیے۔ آئیے دیکھتے ہیں اور کیا لکھا ہوا ہے۔ جب قرآن میں اللہ کی بڑائی کا ذکر آتا ہے تو قاری کا پورا وجود اس کی بڑائی کے احساس سے دب جاتا ہے۔ جب قرآن میں خدا کے احسانات بتائے جاتے ہیں تو اس کو سوچ کر قاری کا دل خدا کے شکر سے بھر جاتا ہے۔ جب قرآن میں خدا کی پکڑ کا بیان ہوتا ہے تو قاری اس کو پڑھ کر کانپ اٹھتا ہے۔ جب قرآن میں کوئی حکم بتایا جاتا ہے تو قاری کے اندر یہ جذبہ مستحکم ہوتا ہے کہ وہ اس حکم کو اختیار کر کے اپنے رب کا فرما بردار بنے۔ بھاری قول سے مراد انذار کا وہ حکم ہے جو اگلی سورہ میں آ رہا ہے، یعنی سورہ المدثر، یہی المدثر قم فانذر، یعنی آخرت کے مسئلے سے لوگوں کو آگاہ کر دے۔ یہ کام بلا شبہ اس دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ اس کے لیے داعی کو بے آمیز حق پر کھڑا ہونا پڑتا ہے، خواہ وہ تمام لوگوں کے درمیان اجنبی بن جائے۔ اس کو لوگوں کی ایذاؤں کو برداشت کرنا پڑتا ہے تاکہ اس کے اور مخاطبین کے درمیان داعی اور مدعو کا رشتہ آخر وقت تک باقی رہے۔ اس کو یک طرفہ طور پر اپنے آپ کو صبر اور اعراض کا پابند کرنا پڑتا ہے تاکہ کسی بھی حال میں اس کی داعیانہ حیثیت مجروح نہ ہونے پائے۔ إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا
رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا بے شک رات کا اٹھنا سخت رونتا ہے اور بات ٹھیک نکلتی ہے، بے شک تم کو دن میں بہت کام رہتا ہے، اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ سب سے الگ ہو کر۔ وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، پس تم اس کو اپنا کارساز بنا لو، اور لوگ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور بھلی طرح ان سے الگ ہو جاؤ، اور جھٹلانے والے خوشحال لوگوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو اور ان کو تھوڑی ڈھیل دے دو۔ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور دوزخ ہے، اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا ہے اور دردناک عذاب ہے، جس دن زمین اور پہاڑ ہلنے لگیں گے اور پہاڑ رات کے پھسلتے ہوئے تودے ہو جائیں گے۔ بیامیز حق کی دعوت لے کر اٹھنا مشکل ترین اہم کے لیے اٹھنا ہے۔ ایسا شخص پورے ماحول میں ایک غیر مطلوب شخص بن جاتا ہے۔ ایسی حالت میں حق کا داعی جس واحد ہستی کو اپنا مونس اور کارساز پاتا ہے وہ اس کا خدا ہے، یعنی اس کا اللہ ہے۔ وہ نہ صرف دل میں اپنے اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے بلکہ وہ رات کے وقتوں میں بھی اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ رات کا وقت فراغت کا وقت ہے، رات کے سناٹے میں اس کا زیادہ موقع ہوتا ہے کہ آدمی پوری یکسوئی کے ساتھ خدا کی طرف متوجہ ہو سکے۔ دعوت حق کے کٹھن راستے میں داعی کا اصل ہتھیار یہی ہے۔ سچے داعی کا یہ طریقہ ہے کہ اس کو مدعو کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے سچے داعی کا یہ طریقہ ہے کہ اس کو مدعو کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مدعو سے نہیں الجھتا بلکہ وہ خدا کی طرف دوڑتا ہے، وہ آخری حد تک اپنے آپ کو رد عمل کی نفسیات سے بچاتا ہے۔ اور رد عمل کی نفسیات سے بلند ہو کر کام کرنا ہی وہ واحد لازمی شرط ہے جو کسی شخص کو حقیقی معنوں میں حق کا داعی بناتی ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا۔ ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے تم پر گواہ بنا کر، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا۔ پھر فرعون نے رسول کا کہنا نہ مانا تو ہم نے اس کو پکڑا سخت پکڑنا، پس اگر تم نے انکار کیا تو تم اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس میں آسمان پھٹ پڑے گا، جس میں آسمان پھٹ جائے گا، بے شک اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ یہ ایک نصیحت ہے، پس جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کر لے۔ پیغمبر کا آنا حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہی فیصلہ پہلے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان ہوا تھا، پھر یہی فیصلہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان ہوا۔ جو لوگ دنیا میں خدا کے داعی کے آگے نہ جھکیں وہ اپنے لیے یہ خطرہ مول لے رہے ہیں کہ آخرت میں انہیں خدا کے عذاب کے آگے جھکنا پڑے گا۔ تو جناب یہیں پہ سورہ مزمل اختتام پذیر، انشاءاللہ تعالی کل آپ ملاحظہ فرمائیں گے سورہ المدثر، اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔